بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 7۔ سبق نمبر 7 میں ہم سیکھنے کی دعا پڑھیں گے، سیکھنے کا طریقہ پڑھیں گے اور حروف سے متعلق 4 اہم باتیں پڑھیں گے، اور اس سے بھی زیادہ اہم چیز اسماء اشارہ پڑھیں گے۔ یہ سبق مکمل کرنے کے بعد ہمارے کل الفاظ ہو جائیں گے 52۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں 24,446 بار استعمال ہوئے۔ اگر آپ میں سے ہم میں سے ایسے ساتھی کہ جو ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں سے ڈھونڈتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے ان الفاظ کو قرآن کریم میں دیکھا، ڈھونڈا، اور اتنی بڑی تعداد 24,000 تھوڑی تعداد نہیں ہوتی، 24,000 الفاظ قرآن کریم کے ان کے سامنے روشن ہو گئے، جگمگانا شروع ہو گئے، ان سے بات کرنا شروع ہو گئے۔ الحمدللہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ لیکن اگر ایسے بھائی ہیں کہ جو کلاس میں کبھی آگے کبھی نہ آگے تو بس سنا اور اس کے بعد چلے گئے، تو بھائی ٹھیک ہے، ایک چیز میں آپ شامل ہو گئے، وہ گزر گئی، لیکن جو اس کا فائدہ ہے صحیح معنوں میں وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیے، قرآن کریم میں سے الفاظ تلاش کیجئے، قرآن کریم میں الفاظ کی نشاندہی کیجئے، قرآن کریم کو بار بار پڑھیے۔ جن حضرات کے پاس وقت ہے فرصت کا، وہ 10 بجے کی کلاس میں تشریف لائیں اور قرآن کریم کا ترجمہ سنیں، تاکہ ہم جو ہمارے اس کورس کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل کر پائیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے دعا، وسائل کا استعمال، مسابقت کا جذبہ۔ یہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے یہ 3 بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے دعا، کہ ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے، بار بار مانگیں گے۔ دیکھیں بھائی، اللہ کے سامنے ہم ہر وقت محتاج ہیں، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، وہ بڑا زبردست شعر ہے۔ انہوں نے فرمایا، میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر میرے اندر طلب پیدا ہوئی، اگر میرے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، اگر میں کلاس میں آیا، اگر میرا بیچ میں ناغہ نہیں ہوا، اگر میرے لیے کوئی اور مصروفیت نہیں آ گئی، کوئی بیماری پریشانی نہیں آ گئی، اور الحمدللہ میرے کریم اللہ نے مجھے فرصت سے، صحت اور عافیت سے یہ موقع دے دیا کہ میں قرآن کی کلاس سنوں، تو یہ میرے رب کا کرم ہے، میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ جسے قبول فرماتے ہیں وہ قرآن کے ساتھ جڑتا ہے۔ اس لیے بھائی دعا مانگنی ہے، بار بار مانگنی ہے۔ اللہ کی توفیق سے بات بنے گی، اس کے بغیر نہیں بنے گی۔ توفیق چھن گئی تو اچھا خاصا پڑھتے پڑھتے بندہ پٹری سے اتر جاتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت اللہ نے ان سے دین کا کام لیا، اللہ اپنی رحمت سے اور کام لے، ان کے ساتھ حادثہ ہوا کہ ان کا بیٹا، اس ظالم نے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں، اپنا نام تک تبدیل کر دیا، اور یہودیوں کی حمایت کے لیے
اپنا سارے کا سارا وقت یہودیوں کی حمایت میں وہ لگاتا ہے، فیس بک پر اور طرح طرح سے۔ اب میں کیا آپ حضرات کے سامنے یہ دکھ کی کہانی سناؤں؟ تو بھائی ڈرتے رہنا ہے، اللہ کی ذات بہت بے نیاز ذات ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آج ہی میں نے سنا ایران میں جو اہل سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب، ان کا ایک آڈیو میسج آیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا وہاں، اللہ نے اسے بہت سارے خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائی، تبلیغی جماعت کا کارکن تھا، اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی اس کے ذریعے سے، پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، گمراہ ہو گیا، فتنے میں پڑ گیا، دماغی توازن بگڑ گیا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ گالی دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، الیاذ باللہ وہ برا بلا کہتا ہے۔ تو بھائی اللہ کی پناہ مانگیں ہر وقت، اللہ سے ڈرتے رہیں ہر وقت، اپنے آپ کو محتاج ظاہر کریں ہر وقت۔ اور یہ جن دو کا میں نے تذکرہ کیا ان کے لیے دعا کریں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفا دے دیں، اللہ اپنی رحمت سے فتنوں سے بچا لیں۔ اور سب اللہ کے بندوں کے لیے دعا کریں، اللہ ہر کسی کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ دیکھیں بھائی اور کوئی چیز نہیں ہے خدا نخواستہ، یہ جو دماغ ہے نا، دماغ، اس کا توازن بگڑ جانا کیا ہے؟ اللہ کا امر ہو گیا، اللہ نے بٹن بند کر دیا، قصہ ختم۔ تو بھائی ایک آدمی عالم، مفتی، مدرس، ڈاکٹر، حکیم، بزنس مین، باپ، بیٹا، جو کچھ بھی ہے اللہ کی رحمت سے، اس دماغ کی برکت سے۔ اگر خدا نخواستہ دماغ کا سوئچ آف ہو گیا تو وہ باپ نہیں، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ حکیم نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفتی نہیں، وہ پاگل ہے۔ تو بھائی اللہ سے پناہ مانگنی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اپنی رحمت سے سب سے پہلے مجھے محفوظ فرمائیں، پھر آپ سب کو محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ جو اللہ نے قرآن اور دین سے جوڑا، اللہ کریم اس سے محروم ہو جانے سے بچا لے۔ تو دعا مانگنی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، قل کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے حاکم، اے میرے حاجت روا، زدنی مجھے زیادہ عطا فرما دے، بڑھا دے، زیادہ کر دے، علما علم کے اعتبار سے۔ تو یہ دعا مانگنی ہے بار بار۔ نمبر 2، الذی علم بالقلم، کہ جس نے سکھایا، الذی جس نے سکھایا، علامہ سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے، الذی وہ جو کہ، جس نے کہ، الذی واحد ہے، الذین اس کی جمع ہے، سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا نا، صراط الذین انعمت علیہم، علامہ سکھایا، تعلمہ سیکھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پہلے آپ پڑھ چکے، بالقلم قلم کے ذریعے سے۔ تو یہ وسائل اختیار کیے جائیں گے، وسائل اختیار کرنے چاہیے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اس کورس میں شامل ساتھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، لیپ ٹاپ کے ذریعے سے، یہ جو مختلف قسم کی ایپس ہیں ان کے ذریعے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا دین اور قرآن سیکھ رہے ہیں، ورنہ ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ گناہ کے لیے اور لایانی چیزوں میں مبتلا ہونے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم نے وسائل استعمال کرنے کس کے لیے؟ علم کے سیکھنے کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس اللہ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا، کیوں؟ لیبلوکم تاکہ وہ جانچے، وہ پرکھے، وہ آزمائے، احسن عملا کہ تم میں سے کون اچھے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے۔
ایکم تم میں سے کون احسن بہتر ہے، کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا۔ تو کمپٹیشن اور مسابقت یہ ضروری ہے۔ آج ہماری مسابقت ہے، کمپٹیشن ہے، لیکن کس چیز میں؟ پیسہ کمانے میں۔ یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے حرام ہے، مشکوک ہے یا بغیر مشکوک کے شک کے۔ ہماری مسابقت ہے لیکن کس میں؟ کہ جی اس کے موبائل کا یہ ماڈل ہے اور میرے موبائل کا یہ ہونا چاہیے، اس کے بائک کا یہ ماڈل ہے اور میرے بائک کا یہ ہونا چاہیے، اس کی گاڑی کا یہ ماڈل ہے اور میرا یہ ماڈل ہونا چاہیے۔ فلاں کے بچے نے یہ ڈگری حاصل کر لی، میرے بچے نے کیوں نہیں لی؟ فلاں نے فلاں سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا، میں نے کیوں نہیں لیا؟ تو مسابقت تو ہے لیکن بہت ہی عارضی اور بے وقت اور بے حیثیت چیزوں کے معاملے میں، اور جس چیز میں مسابقت ہونی چاہیے اس میں نہیں ہے۔ تو کمپٹیشن اور مسابقت کی فضا پیدا کرنی ہے۔ عمل واحد ہے، اعمال اس کی جمع ہے۔ ایکم احسن عملا، کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ الفاظ دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، ہو ہم، کا کم، یہ نا، رب اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ آج کی جو دو نئی باتیں آپ کے سامنے آنی ہیں ان میں سے پہلی بات ہے حرف جر کے بارے میں 4 اہم باتیں۔ یہ حروف جارہ آپ نے پڑھے نا، لام، من، عن، ما، با، فی، علا، الہ، ان سب کو آپ نے جوڑا اس کے ساتھ، ان ضمیروں کے ساتھ جوڑا تو میں نے عرض کیا کہ ہزاروں کلمات بن گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے قرآن کریم میں ان کلمات کو نہیں دیکھا تو بھائی وہ آج ضرور دیکھ لیں، کل اور پرسوں ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے، ضرور دیکھ لیں۔ قرآن سے نہیں جڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی اس ساری ریاضت اور اس ساری مشق کا۔ تو قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ حرف جر ہر زبان کا مختلف ہوتا ہے۔ جیسے آمنت باللہ، I believed in اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو ایک میں با ہے، ایک میں ان ہے، ایک میں پر ہے، 3 زبانیں ہیں، ہر زبان کا الگ حرف جر ہے۔ نمبر 2، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف جر عربی زبان میں تو ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں غائب، جیسے یدخلون فی دین اللہ، entering the religion of اللہ، اغفر لی forgive me، فار یہاں پر نہیں ہے، تو عربی میں حرف جر ہے، دوسری زبان میں نہیں۔ نمبر 3، اس کا الٹ، کیا الٹ؟ کہ عربی میں تو حرف جر نہیں ہے لیکن اردو میں دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے حرف جر آئے گا، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، قنی عذابک، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ چوتھی اور آخری بات کہ حرف جر کے بدلنے سے معانی بدل جاتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا۔ گیٹ ان، گیٹ کا لفظ ایک ہی ہے، گیٹ ان کا معنی اور ہو گیا، گیٹ آؤٹ کا معنی اور ہو گیا۔ فصلی لربک اور فصلی علی محمد، فرق ہو گیا۔ صلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، صلی علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے۔ یہ آج کا پہلا سبق، پہلی چیز تھی جو آج آپ کو پڑھائی۔
اور دوسری چیز جو آج ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، الذی وہ جو کہ، الذین وہ سب جو کہ. یہ الذی اور الذین اسماء موصولہ ہیں لیکن معنی چونکہ ملتا جلتا ہے اس لیے ان کے ساتھ ذکر کر دیا. یہ بظاہر 6 الفاظ ہیں لیکن یہ 902 دفعہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے. یہاں آپ 6 لفظ نہیں سیکھ رہے، 902 الفاظ سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ سب کے الحمدللہ. لیکن یہ 902 الفاظ بھائی قرآن کریم میں ڈھونڈنے ہیں، قرآن کریم میں پانے ہیں، قرآن کریم میں دیکھنے ہیں، قرآن کریم میں سے نکالنے ہیں. جیسے ہاذا حامد، ہاذا رجل، ہاذا قلم، ہاذا باب، ہؤلاء طلاب، ہؤلاء رجال، ذالک طالب، ذالک عابد، ذالک کتاب، ذالک کرسی. یہ عاقل کے لیے، یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اولئک طلاب یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا، عاقل کے لیے. اور یہاں ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا. ایک تعلیم کا نقطہ دیکھ لیجئے کہ جو لفظ ہم صرف پڑھتے ہیں وہ 25% یاد رہتا ہے، جو سنتے ہیں وہ 35% یاد رہتا ہے، جو دیکھتے ہیں وہ 50% یاد رہتا ہے، جو کہتے ہیں وہ 60% یاد رہتا ہے، جو کرتے ہیں وہ 75% یاد رہتا ہے. اس کے بیچ میں ایک رہ گیا، جو لکھتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ 75% اور جو کرتے ہیں وہ 85-90% یاد رہتا ہے. اس لیے یہاں سبق میں ہم جو پڑھیں گے اسے پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، دہرانا بھی ہے، توجہ بھی دینی ہے. جتنا وقت اس کلاس کا ہے کوشش کریں ناغہ نہ ہو، کوشش کریں توجہ نہ بٹے. اور سب سے اہم ترین بات جو آپ لوگوں سے کہنی ہے کہ بھائی وقت کی پابندی کریں. آپ نے دیکھا الحمدللہ ٹھیک 11 بجے ہم کلاس شروع کر دیتے ہیں. 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی تاخیر. لیکن بھائی اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ساتھی آخر میں آ رہے ہیں، 10 منٹ کے لیے کلاس میں آ گئے. تو بھائی ٹھیک ہے آ گئے، ان کو ہم منع نہیں کر رہے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ پورا وقت نہیں دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے شروع سے آخر تک پوری بات سنیں، پورے سبق میں شامل رہیں اور ناغہ نہ کریں، چھٹی نہ کریں. اس لیے کہ یہ ناغہ اور چھٹی بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جیسے زنجیر ہوتی ہے نا، زنجیر کے بیچ میں سے ایک کڑی کٹ جائے تو ایک کڑی نہیں کٹی، وہ پوری زنجیر 2 ٹکڑے ہو گئی. ایسے ہی ایک دن کا سبق کا ناغہ وہ ایک دن کا ناغہ نہیں ہے. وہ پورے سبق کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو بھائی الحمدللہ ہم اہتمام کرتے ہیں. میری ایک کی ہمشیرہ ہیں اور ان کے بیٹے کی آج ہی شادی تھی، اور میں صبح فجر کے بعد یہاں سے مظفر آباد گیا اور وہاں سے واپس آیا، خود ڈرائیو کر کے گیا. اور ابھی آ کر الحمدللہ سبق اس سے پڑھا رہا ہوں کہ ناغہ نہ ہو جائے. تو بھائی آپ سب نے یہ والی بات آپ کو ترغیباً عرض کر رہا ہوں کہ ہم بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جی میں نے سفر کیا ہے، تھکا ہوا ہوں جی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی، گھر میں شادی ہے جی، مہمان آئے ہوئے ہیں جی. ٹھیک ہے، سب زندگی کا حصہ ہے، وہ چلتا ہے. الحمدللہ قرابت داری کا یا ہمشیرہ کا یا جو حق تھا، جو ذمہ داری تھی، الحمدللہ وہ ساری کی. سب معاملات میں شریک رہے، ابھی انشاءاللہ پھر شریک ہوں گے، لیکن سبق کا ناغہ نہیں. تو سارے بھائیوں دوستوں سے گزارش ہے کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، سبق میں ضرور شامل رہیں.
اور اگر خدا نخواستہ ناگاہ ہو بھی جائے تو دوبارہ سے جڑ جائیں. الحمدللہ سبق آپ کے سامنے یوٹیوب پہ ڈال دیا جاتا ہے ہر روز کا سبق. کوئی ساتھی رہ گیا بھائی انسان ہے، انسانی زندگی میں عوارض لگے ہوتے ہیں، تو ضرور یوٹیوب سے سبق سن لیں، پورا شروع سے آخر تک پورا سن لیں تاکہ محرومی سے بچ جائیں، تاکہ نقصان سے بچ جائیں. اس معاملے میں کوشش کریں کہ کوئی ساتھی کوتاہی نہ کریں، ناگے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. جی سبق کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے. یہ معلم القرآن کی جو کتاب ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ کچھ الفاظ کے ساتھ مناسبت ہو جائے. یہ جو قرآنی عربی ہے یہ سٹرکچر اور ڈھانچہ سمجھنے کے لیے کہ لفظ بنتے کیسے ہیں، اس کا ڈھانچہ کیا ہے، اور یہ ووکیبلری الفاظ کا ذخیرہ. جیسے کوئی آدمی کو یہ عمارت بنانے لگے تو اس کے پاس اینٹیں اور بلاک ہوں گے تو بنے گی نا. تو یہ ووکیبلری ہے، یہ ذخیرہ الفاظ ہے کہ جتنے زیادہ الفاظ سے مناسبت پیدا ہوگی اتنا زیادہ ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور تیسری چیز قرآن کریم کا ترجمہ. قرآن کریم کا ترجمہ ہمارے اس کورس کی بنیاد ہے، ہمارے کورس کی جان ہے، ہمارے کورس کا سب کچھ ہے. اور ترجمہ کرنے کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جیسے چھوٹے بچے کو پہلی تختی قاعدے کی پڑھائیں، ہو سکتا ہے شروع میں اسے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، لیکن وہی بچہ ایک یا دو سپارے پڑھنے کے بعد باقی سارے قرآن کریم کا ترجمہ خود بخود کرتا ہے. اسی طرح آپ سب بھائیوں نے بھی کوشش یہ فرمانی ہے کہ یہ جو شروع میں یہ جو تینوں چیزیں ایک ساتھ پڑھاتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ استعداد پیدا ہو قرآن کریم کے ترجمہ کرنے کی، اہلیت پیدا ہو. جی آج کا سبق کون سا ہے؟ سبق نمبر 5 ہے یا 6 ہے؟ سبق نمبر 6 ہے. 6 سبق نمبر 6 ہے جی آج کا. جی سبق نمبر 6 پڑھیں گے بھائی نصر اللہ خان صاحب. جی بھائی نصر اللہ خان صاحب آپ پڑھیں یہاں سے المال والعلم. جی نصر اللہ خان اپنا مائک خود آن کریں گے اور پڑھیں گے. آپ ریز ہینڈ کر دیجیے. نہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. المالو یعنی دولت، العلم علم، الکبیر بڑا، القیام قیامت، الاصلاح درست، رمضان یعنی رمضان الکریم، الخشیت یعنی خشیت کے ساتھ یعنی خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت. جی قریش قبیلہ یعنی قبیلے کا نام ہے. الناس لوگ. جی الصبح صبح، التقوی پرہیزگاری، النجات نجات ہے نجات ہے. جی ہاں جی. الزینت زینت. بس جزاک اللہ. جی آگے پڑھیں گے جی بھائی گلیکسی نوٹ 5. گلیکسی نوٹ 5. جی بھائی ذیشان بھائی پڑھیں جی. ذیشان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الزینت الزینت. جی
अतातु जी अल-दीनारु शाबाश अल-साहिरु शाबाश अल-जुनूनु शाबाश अल-जिन्नु शाबाश अल-साजिदु सजदा करने वाला, जी सजदा कर, अल-राक़ि राक़िउ रुकू करने वाला, अल-रूहु रूह, शाबाश बहुत अच्छा। अल-हिसाब बस आगे हिसाब। पढ़ेंगे जी। ज़ियाउर रहमान साहब जद्दा। जी अल हिसाब जी ज़ियाउर रहमान भाई वालेकुम सलाम जी पढ़ें जी। अल हिसाब अल फजल। ज़ियाउर रहमान भाई वक्त थोड़ा होता है, पढ़ें। दादुल्ला हारून साहब पढ़ें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हिसाब अल-फद्ल अल-फत्ह अल-यकीन अल-शक्क अल-मुजरिम अल-फरीदतु अल-क़रियतु अत-तस्बीह अल-जलाल अल-सरूर अल-हिजाब अल-मुस्तक़ीम अल-मुअज़्ज़रतु अल-शहादत। शाबाश बहुत अच्छा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर नसीब फरमाएं जी। आगे ये जो है ना, ये सबक इसका आप रात स्क्रीन शॉट ले लें ताकि ये अल्फाज आपके सामने रहें। इनको बार बार दोहराते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरानी अल्फाज के साथ, अरबी अल्फाज के साथ मुनासबत पैदा होगी। ये सब आपके जाने पहचाने से अल्फाज हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। उसके बाद ये मश्क देते हैं, ये चूँकि बच्चों वाली है इसलिए हम इस मश्क को ज़्यादा हल नहीं करते, लेकिन ये जो है ना जी 7वां सवाल ये बड़ा अहम है। इसमें चूँकि कुरान करीम के आयात मुबारक के छोटे छोटे हिस्से दिए जाते हैं और ये बड़ा ही दिलचस्प और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसलिए इन आयात मुबारक का हम एक एक भाई से तर्जुमा सुनेंगे ताकि ये कोशिश करें हमें तर्जुमा करने में फ़ायदा हो। जी अशरफ अली साहब, अशरफ अली साहब आप इसका तर्जुमा करें। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शहरुर अस्सलाम। यानी महीना रमज़ान में अल्लज़ी रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला, इसको नाज़िल किया नहीं फीहिल भाई, कुरान को, नहीं यानी ओ हमने भाई नाज़िल एक किया। मिनट ठहर जाएं। जिस तरीके से आपको सबक पढ़ाया जा रहा है ना, उसको सामने रखते हुए तर्जुमा करें। शाहरु रमज़ाना, रमज़ान का महीना, अल्लज़ी पढ़ाया ना, वो जो के। शाहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना, अल्लज़ी वो जो के, उन्ज़िला उतारा गया, फीही उसमें, अल कुरान कुरान। सही। तो रमज़ान का महीना अल्लज़ी वो है उतारा गया जिसमें अल कुरानो कुरान। तो जिस तरीके से आपको सबक पढ़ाया जाए उस तरीके से आप तर्जुमा करेंगे। ये जो मैं रोज़ कह रहा हूँ कि कुरान करीम में से देखें, पढ़ें, तो जो सबक जिस अंदाज से पढ़ाया जा रहा है उसकी मशक करनी है ताकि आप तर्जुमा खुद करें। अभी आप रात 10 बजे वाली क्लास में तशरीफ लाएं तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह साथी पूरा तर्जुमा खुद करके लाते हैं। तो आपने भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुद तर्जुमा करना है। जी मोहम्मद मकबूल खान साहब, मोहम्मद मकबूल खान साहब, अल मालू अस्सलाम वालेकुम। अल मालू वल बनूना, अल मालू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। जी अल मालू माल वल बनूना जो दुनिया का बनूना इब्न से मुराद है बच्चे, लड़के। औलाद यानी बच्चे। जी जी ज़ीनत ये ज़ीनत है, अल हयात हयात यानी जिंदगी, अल दुनिया दुनिया की। शाबाश, जिंदाबाद। बहुत अच्छा मकबूल भाई, आपने तो जबरदस्त तर्जुमा किया। अल माल वल बनूना, माल और औलाद, जीनतुल हयात दुनिया, ये दुनियावी जिंदगानी की जीनत है। जी आगे तर्जुमा करेंगे जी भाई सैफुल इस्लाम साहब। जी भाई सैफुल इस्लाम साहब आप इसका तर्जुमा करें। वयअमुरून अन्नास बिल बुख्ल, इसका तर्जुमा।
हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कौन सी आयत करना है जी वयअमुरून अन्नास बिलबुख्ल, वयअमुरून अन्नास बिस्मिल्लाह, और इंसानों को हुक्म करता है कंजूसी का। शाबाश, वयअमुरून अन्नास, और वो लोगों को हुक्म देते हैं अल बुखला, कंजूसी का हुक्म देते हैं। शाबाश, जिंदाबाद, बहुत अच्छा जी। राशिद भाई तर्जुमा करेंगे वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्ह का, वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्ह, और वयकुलूना मता हाज़ल फतह, और वो कहते हैं शाबाश ये फतह, ये जीत। शाबाश, ये जीत मता कब है? वयक़ूलूना, जिंदाबाद, बहुत अच्छा जी। वयक़ूलूना, जीत कब आएगी? वो सब कहते हैं मता हाज़ल फ़त्ह, ये फतह कब होगी, ये जीत कब आएगी। तो माशाल्लाह ये देखें, आप सब साथी खुद तर्जुमा कर रहे हैं, आप सब साथी खुद तर्जुमा कर रहे हैं। तो ये, हालांकि हम इतना ज्यादा आपसे होमवर्क नहीं करवाते, और बहुत सारी कमी कोताहियों के बावजूद माशाल्लाह आप साथी बहुत अच्छा तर्जुमा कर रहे हैं जी। उस्मान अब्बासी साहब करेंगे तर्जुमा, अदऊकुम इलन नजाती, इसका तर्जुमा करें, अदऊकुम इलन नजाती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये अदऊकुम जो है ये दावत से लग रहा है। अदऊकुम बिल्कुल सही है। तुम अदऊकुम, मैं बुलाता हूँ, कुम, हाँ, मैं बुलाता हूँ, इला तरफ, नजात यानी निजात की तरफ। नहीं, कुम का क्या माना है? कुम, कुम तुम यानी शाबाश आपको। शाबाश, अदऊकुम, मैं बुलाता हूँ, कुम आप सबको, इलन नजात, किसकी तरफ? निजात की तरफ। तो देखें माशाल्लाह ये आप सब हजरात ने खुद तर्जुमा किया। तो ये जो तर्जुमा है, ये जब मैं आपके सामने ये लफ्ज पहली दफा आए और आपने ठीक तर्जुमा कर लिया, अगर आप थोड़ा सा वक्त, जैसे आप आधा घंटा यहाँ देते हैं, ऐसे 1 घंटा अगर आप कुरान करीम को देंगे और उसके लफ्जों का तर्जुमा खुद करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि आप हज़रात कुरान करीम का तर्जुमा खुद करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। अब हम तर्जुमे की तरफ आते हैं, और जी, ये पहले पारे का दूसरा रुकू हम पढ़ रहे थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, बड़ा आसान है। फी कुलूबिहिम मरज, आबिद अली साहब तर्जुमा करें, फी कुलूबिहिम मरजुन। जी आबिद अली भाई। जी आबिद अली भाई की आवाज नहीं आ रही। यासिर अब्बासी साहब करेंगे। जी यासिर भाई। आवाज आ रही है? जी यासिर भाई की आवाज आ रही है, पढ़ें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरदुन, मर्द है। शाबाश। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, और अल्लाह ने बढ़ा दिया उनके मर्ज को। शाबाश, जिंदाबाद। ये देखें वही है जो आपने पढ़ा ना, हुम ज़मीर है, फी आपने पढ़ा हरफ जार, कुलूब कल्ब की जमा, फी कुलूबिहिम उन सब के दिलों में, मरजुन मरज है, फज़ादहुमुल्लाहु मरजा बढ़ा दिया, ज्यादा बस ज्यादा कर दिया, हुम उनके लिए, अल्लाह ने, मरजन मरज को। जी आगे यासिर भाई, वलहुम अज़ाबुन अलीम। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब है। शाबाश। बिमा कानू यकज़िबून, बिमा जो, ये झूठ कहते हैं। कानू यकज़िबूना, कानू थे, काना का माना है था, यकज़िबूना वो झूठ कहते थे, बिमा कानू उस वजह से, बिमा इस सबब से, मा जो के, कानू वो थे, यकज़िबूना झूठ बोलते थे। तो अब देखें जी माशाल्लाह,
آپ نے خود اس کا ترجمہ کیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ آپ حضرات لوگ نے دیکھ کر آنی ہے، اور جب خود آپ اس کو دیکھ کر حل کر کے لائیں گے نا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مزہ کتنا آتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے جب گاڑی سیکھی نا نئی تو مجھے یاد ہے کہ مجھے فیض آباد سے انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا گاڑی میں، اور کہنے لگے کہ یار میرے ساتھ چلو، اور ہم جب وہاں سے 0 پوائنٹ تک گئے تو کہنے لگے کہ یہ جو ہر دفعہ ٹائر ایک چکر پورا کرتا ہے نا، تو میرا اعتماد بڑھتا ہے کہ واہ 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 کمال کر دیا، میں نے تو گاڑی خود چلانا شروع کر دی۔ تو یہ جو آپ حضرات نے ترجمہ کیا، یہ ماشاءاللہ بھی یاسر بھائی نے کیا، اس طرح دوسرے بھائیوں نے آیات مبارکہ کا ترجمہ کیا، تو یہ جو ایک چکر جب پورا ہوتا ہے نا، تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ واہ واہ سبحان اللہ، ہم نے یہ ایک ہفتہ لگا کے تو ہم تو پورا قرآن کریم سمجھنا شروع ہو گئے۔ کیوں بھائی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل، بالکل، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو توفیق نصیب فرمائے اور مستقل مزاجی۔ ایک بات بس ہے، وہ جو آپ حضرات کا دیر سے آنے والا مسئلہ ہے نا جی، اس مسئلے کو حل کریں اور ساتھی دیر سے نہ آیا کریں، بر وقت تشریف لایا کریں۔ جی اگلی آیت مبارکہ ہے بہت آسان، کون ترجمہ کریں گے جی؟ سیف الاسلام شیخ صاحب کریں جی، انہوں نے پہلے سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وَإِذَا قِيلَ، اور کہا جاتا ہے، وَإِذَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے۔ شاباش، جب اذا قیل، جب کہا جاتا ہے، ان سے کا ترجمہ اس میں نہیں ہے، ان سے، لہم، یہ دیکھیں لہم کا معنی ہے ان سے کہا جاتا ہے، ان سب سے کہا جاتا ہے جی لا نہیں کرو تفسدوا، فساد، شاباش، فی الارض، زمین میں۔ زمین میں، قالو کہتے ہیں، انما، بے شک، نحنو ہم سب، مصلحون، صلاح کرنے والے میں سے او ہیں۔ زندہ باد، یہ اتنی سی بات ہے سیف الاسلام بھائی، اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد جی، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سب سے، لا تفسدوا، مت فساد مچاؤ، فی الارض، زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے، نحن ہم، انما بس یعنی بے شک ہم، یا بس فقط اتنی بات ہے، مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے ہاں مدرسہ ریفارمز کی بات آتی ہے تو ٹائٹل خوبصورت استعمال کیا جاتا ہے کہ جی مدرسوں میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہے کہ مدرسوں کے ان کے مقاصد سے منحرف کر دیا جائے، تاکہ مدرسے کا جو مقصد ہے نا وہ مقصد فوت ہو جائے۔ تو ہمیشہ جو فساد مچانے والے ہوتے ہیں نا، وہ ٹائٹل اور عنوان خوبصورت استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بیچ میں سے جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ وہ جب فساد مچاتے ہیں، انہیں کہا جائے کہ فساد مت مچاؤ، وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاحات چاہتے ہیں، ہم تو ریفارمز چاہتے ہیں۔ آگے آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے بھائی زاہد صاحب، جی زاہد صاحب۔ الا انہم هم المفسدون، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ رہیے، بے شک وہی ہیں فساد برپا کرنے والے، اور جی شاباش، لیکن ولیکن، لیکن لا یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ شاباش آگاہ رہیے، جی، وہی فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ شاباش، بہت اچھا جی۔ آپ بھائی زاہد صاحب کہاں سے ہیں؟ جی میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھیں جی، اللہ دین دنیا کی خیروں سے نوازے۔ اچھا جی، الا، آگاہ رہو، انہم، بے شک ہم، وہ، پھر یہ ہم دوبارہ آ گیا، اس کا معنی وہی، انہم، بے شک وہ، وہی، وہ یعنی وہ وہی ہیں، المفسدون، فساد مچانے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ جس دن آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا،
اس دن کا کیا کیفیت تھی اور آج آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد کیا حالت ہے، خود آپ ترجمہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بس یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہے تھے، ہم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، انشاءاللہ العزیز دنوں میں آپ حضرات خود قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور الحمدللہ آپ قابل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ اگر اس گروپ میں کوئی بھائی قابل نہیں ہوا تو اس کی وجہ ہے، اپنا محاسبہ کریں، یا تو کیا ہوگا، وہ کلاس میں لیٹ آ رہا ہوگا، پورا ٹائم کلاس کو نہیں دے رہا ہوگا، نمبر 2 اس نے ناغا کیا ہوگا، باقاعدگی نہیں رہ سکی ہوگی، نمبر 3 اس نے کلاس میں سبق تو سن لیا ہوگا لیکن قرآن کریم کو کھول کر مشق نہیں کی ہوگی۔ میں نے 3 وجہ بیان کی ہیں، نمبر 1 پورا ٹائم کلاس کو نہیں دیا ہوگا، نمبر 2 ناغا ہو گیا ہوگا، نمبر 3 قرآن کریم کو کھول کر مشق نہیں کی ہوگی، ہوم ورک نہیں کیا ہوگا، تو وہ ترجمہ نہیں کر پائے گا۔ اگر یہ تینوں کام نہیں ہیں، یہ تینوں غلطیاں کسی میں نہیں ہیں، یعنی پورا وقت دیا، ناغا نہیں کیا، اور جیسے کہا ویسے کیا، قرآن کریم کھول کر اس کو دیکھا، تو انشاءاللہ العزیز وہ بھائی ضرور قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بھائی کسی کو یہ مشکل لگ رہا ہو، مشکل ہے نہیں، لگ رہا ہو تو بھائی ہم بار بار پڑھائیں گے، گھبرانا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں ایک دفعہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی نا، اگلی دفعہ پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی، اگلی دفعہ پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی۔ اور لمبے چوڑے نہ صرف ہے، نہ نحو ہے، نہ قواعد ہیں، نہ کچھ ہے، آسان اور عام فہم انداز سے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں اور اس کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے، جی جی، یہ کانا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کانا کا معنی آتا ہے تھا، تھا، اچھا، کانو وہ سب تھے، یہ جمع ہے، کانا ایک ہے، کانو وہ سب تھے۔ ٹھیک، کانہم یعنی وہ سب ہیں، یعنی نہیں نہیں، ہم، کانو وہ سب تھے۔ ٹھیک ہے، کانو وہ سب تھے۔ ابھی آپ کو ماضی نہیں پڑھایا، فعل نہیں پڑھایا، الحمدللہ پھر بھی آپ حضرات اتنا اچھا ہو گیا۔ ابھی آپ فعل پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت فرق پڑے گا۔ جی داد اللہ ہارون صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میں نے وہ جو آپ نے سوال نمبر 7 پڑھایا تھا نا، اس میں ایک آیت تھی وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ جی جی، بسطتاً کا کیا مطلب ہے؟ بسطن کا مطلب ہے کشادہ، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، تو یہ بستہ کا معنی ہوتا ہے پھیلا ہوا ہونا، کشادہ ہونا۔ تو زادہ اللہ رب العزت نے بڑھا دیا اس کو بسطن فی العلم والجسم، کہ وہ علم کے اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو کشادگی دے دی اور جسم کے اعتبار سے بھی اس کو کشادگی اور پھیلاؤ دے دیا، وسعت دے دی اللہ نے۔ وسعت جی، جزاک اللہ، شکریہ۔ جی ذیشان بھائی۔ جی شان بھائی اپنا مائک آن کر کے پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ عاصم خان صاحب پوچھیں جی۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جیسے آپ نے کل رب زدنی علما پڑھایا، بتایا، یہ ہم ماشاءاللہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس سے ہمارے علم میں اللہ اضافہ کرے گا۔ اسی طرح ٹائم میں برکت کے لیے جیسے تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کے علاوہ کوئی دعا ٹائم میں برکت کے لیے جو ہے مطلب وہ اگر آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ جی وقت میں برکت کے لیے جو دعا ہے وہ ہے کہ آپ حضرات ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ رضی برکت نصیب فرما دیں گے ضرور۔ اور عمل اس کا یہ ہے کہ اپنا نظام الاوقات بنا لیں، یعنی نظام الاوقات بنا دیں گے
تو اس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وقت وہی ہوتا ہے لیکن وہ منظم ہو جاتا ہے، اور منظم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں برکت محسوس ہوتی ہے۔ جی اور کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں جی۔ جی شان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ذرا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حرف جر کی ذرا واضح تعریف کر دیں، ہم نے ذرا غور کر رہے ہیں اس کے اوپر، جیسے انگلش میں کہتے ہیں حرف جر وہ ہے۔ حرف جر کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ حرف کا مطلب ہوتا ہے جو اسم بھی نہ ہو فعل بھی نہ ہو بلکہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کے لیے۔ ایک بات یہ جر کا معنی ہوتا ہے زیر دینے والا حرف، تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے بعد والے حرف کے نیچے عموماً زیر آتی ہے۔ اچھا وہ زیر کبھی زیر کی شکل میں آتی ہے، یعنی صرف سیدھی سیدھی زیر آتی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گئی، کبھی تنوین کی شکل میں آتی ہے دو زیروں کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں آتی ہے بالمؤمنین، مؤمنین مؤمنون تھا تو یہ مؤمنین ہو گیا، تو یہ با جر دے رہا ہے جا، تو جر اسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد والے حرف کے نیچے زیر آتی ہے۔ لیکن آسان لفظوں میں آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی اردو میں یہ جو کے کا لفظ ہوتا ہے اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، چونکہ کا کیا ہوتا ہے، چنانچہ کا کیا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا مطلب نہیں بیان کر سکیں گے، اس لیے بہت زیادہ گہرائی اور باریکی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کہ جو آپ کو ترجمہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے بس اتنی بات کریں، اور اس سے زیادہ جو گہرائی ہے باریکی ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی مزید کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔ جی طالبات اور بچیاں بہنیں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں، چیٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں، مائک پہ پوچھ سکتی ہیں۔ جی مسز مقبول صاحبہ جی مسز مقبول صاحبہ اپنا مائک خود آن کر دیں گی اور پھر سوال پوچھیں گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر ایک تو چیٹ باکس آج ڈسیبل آ رہا ہے میری طرف۔ اچھا نہیں وہ اصل میں شروع میں لوگوں نے چیٹ باکس کا استعمال شروع کیا تو وہ ہم نے اس کو کیا تھا ڈسیبل، جی ابھی میں اس کو وہ کر دیتا ہوں۔ جی سوال میرا یہ تھا، آپ نے ابھی یوٹیوب کا کہا اگر کوئی لیکچر مس ہو جائے تو یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں، تو اس میں کون سا چینل ہے یوٹیوب پہ؟ جی وہ عبد القدوس محمدی کے نام سے ہے، آپ اگر گروپ میں ہیں تو گروپ میں دیکھ سکتی ہیں، اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب کا اللہ جزائے خیر دے انہوں نے ساری شیئر کر دی ہیں، لیکن اگر آپ گروپ میں نہیں ہیں تو آپ اس پہ پوچھ سکتی ہیں۔ ویسے آپ یوٹیوب پہ میرا نام لکھ کر عبد القدوس محمدی لکھ کر سرچ کریں گی تو وہ آ جائے گا، ورنہ جی یہ ٹھیک ہے، نمبر میں نے لکھ دیا، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ میسج کریں گی تو پھر آپ کو اس کا لنک دے دیا جائے گا۔ اوکے تھینک یو۔ شکریہ جی۔ جی اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں، چیٹ باکس اوپن کر دیا گیا ہے۔ تمام بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ سبق کے دوران کوئی چیز نہ کہا پوچھا کریں، سبق جب شروع ہونے لگا ہے تو السلام علیکم وعلیکم السلام یہ دل میں کہیں، یہاں چیٹ باکس میں نہ کہیں، اس کی وجہ سے کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے اس کو اوپن کر دیا ہے، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی جب آپ مشق کرواتے ہیں تو اگر آپ سب آیت کا ٹرانسلیشن کرا دیں تو اچھا رہے گا۔ جی ہم لوگ اس کی ٹرانسلیشن نہیں کروانا چاہتے، ٹرانسلیشن پہلے پارے کی کروا رہے ہیں تو بس یہ کروا رہے ہیں، جو آیت مبارکہ ہے اس میں ٹرانسلیشن کروانا مقصود ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ٹرانسلیشن پوری نہیں کرنی فی الحال، بس جو لفظ آپ کو جس کا مطلب آتا ہے آپ صرف اس کا ترجمہ دیکھ لیں الحمدللہ۔
تو جو کتاب میں سے ہونے والی مشق ہے اس مشق میں سے ترجمہ کروانا مقصود نہیں ہے، اس میں صرف اتنی بات بتانا مقصود ہے کہ یہ الفاظ الحمدللہ آپ لوگوں کو اس کے سمجھ آ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ Please give everyone chance to read something while others are not given chance۔ جی یہ بھی الحمدللہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ سب ساتھیوں کو موقع دیں۔ 1 منٹ ذرا ہولڈ رکھیں گے، 2 منٹ کے بعد میں جی بھائی اچھا، یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ ہماری بیٹی ہے مدیہ کامران، انہوں نے یہ شیئر کر دی ہے یوٹیوب، یہ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں اور گروپ میں بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ یہ جی عبدالرؤف صاحب پرائیویٹ میں میسج کر رہے ہیں کہ اگر ہم ترتیب سے پوچھتے رہیں تو بھائی ترتیب سے پوچھنا مقصود نہیں ہے، اس سے کلاس میں توجہ نہیں رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ ہم سب ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، اور شروع میں ذرا زیادہ ہر ساتھی نے اس سے نہیں پوچھتے کہ بعض ساتھی نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہر ساتھی سے پوچھیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر روز ہر ایک کسی کو موقع دیا جائے۔ دوسرے دن تیسرے دن انشاءاللہ سب کو موقع ملے گا، اور عبدالرؤف صاحب کو ماشاءاللہ سب سے زیادہ موقع ملا، مزید بھی ملے گا، ہر کسی کو ملتا رہے گا انشاءاللہ، تو آپ بے فکر رہیں۔ جی اور جی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگر کسی ساتھی کو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نا بس اوقات پوچھتے ہیں اور ساتھی آگے سے بولتے نہیں ہیں، تو کسی بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دیا کریں، جو اگر یہ سمجھیں کہ ان کو موقع نہیں مل رہا تو وہ ہاتھ بلند کر دیا کریں۔ تو یہ جو ہم زیادہ موقع بعض ساتھیوں کو دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے شوق کا اظہار کر رہے ہیں، اور بعض ساتھی نفسیاتی طور پر ذرا تھوڑے سے جھجک محسوس کرتے ہیں، شرمیلے مزاج کے ہوتے ہیں، تو ہم زیادہ بار بار انہیں کہہ کر تو یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس میں اپنے لیے کوئی سبکی محسوس کریں، تو جن کا ہاتھ بلند ہوتا ہے ہم ان سے کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی بھائی کو یہ لگے، بہن کو یہ لگے کہ ان کو موقع نہیں مل رہا تو وہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے، انشاءاللہ ان کو موقع ملے گا۔ جزاکم اللہ جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، دعا فرما لیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دیں۔ اے کریم اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیں۔ اے کریم اللہ ہمارے پریشان حالوں کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں۔ اے کریم اللہ ہمارے ساتھ فضل والا، رحمت والا، مہربانی والا معاملہ فرما دیں۔ اے کریم اللہ حاضرین مجلس کی ساری مرادیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج جمعرات ہے جی، شب جمعہ ہے۔ تمام بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بچوں کا کورس بوجود لیٹ ہے، اس کا انشاءاللہ العزیز اعلان کر دیں گے جب بھی اس کو شروع کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو فی الحال کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز جیسے ہی اس کی ترتیب بنے گی تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔